اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وقال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ خداوند متعال صاحب مومنین و مومنات کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ ایام محرم الحرام ہیں، ایام سوگ ہیں، ایام تزکیہ نفس ہیں، ایسے دن ہیں، ایسے ایام ہیں کہ جن ایام میں ہر مومن کا دل غمگین ہوتا ہے، ہر مومن افسردہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ افسردہ ہو؟ معصوم فرماتے ہیں شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے ہیں۔ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمی میں مغموم ہیں، سوگوار ہیں۔ حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے دل کو چیر دینے والا اور روح کو زخمی کر دینے والا منظر کربلا میں مجسم تھا۔ وہ اپنے امام بلکہ تمام عالم کے امام اور جنت کے جوانوں کے سردار کے جسم اطہر کے پہلو میں موجود تھیں۔ تو تعجب کیا کہ کبھی اسے اپنے سینے سے لگا لیتی اور کبھی خود کو اس پیکر شہادت پر گرا دیتی۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور دل کی گہرائیوں سے نکلتی سسکیاں اس بات کی گہرائی میں پہنچی ہوئی تھیں اور گواہی دے رہی تھیں کہ جسے ہر آہ کے ساتھ ان کی روح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جسم سے نکل رہی ہو۔ کوئی تعجب نہیں کہ ان کا غم سمندر کی طوفانی موجوں کی مانند جوش میں آ گیا ہو اور ان کا عظیم دل محبت اور درد سے چھلک پڑا۔ وہ اپنے بھائی کو ایسے الفاظ میں یاد کرنے لگیں جو فصاحت و بلاغت کی انتہا پر تھے۔ یہ منظر اس وقت کا ہے جب اسیران اہل بیت کا قافلہ 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی جائے شہادت پر سے گزر رہا تھا۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں زینب بنت علی کو کبھی نہیں بھول سکتا جب وہ شکستہ آواز اور غم سے بھرے دل کے ساتھ اپنے بھائی حسین کو پکار رہی تھیں، یا محمد، اے محمد، آپ پر آسمان کے بادشاہ اللہ کی درود و سلام ہو۔ یہ آپ کا نواسہ حسین ہے، خون میں لت پت، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، عمامہ اور چادر تک چھین لی گئی، پشت سے سر کو جدا کیا گیا اور ہم آپ کی بیٹیاں قید کی حالت میں ہیں۔ ہم شکایت اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا اور حضرت حمزہ سید الشہداء کی روحوں کے حضور فریاد کرتی ہیں، یا محمدہ، یہ حسین ہے، بے گورو کفن کھلے میدان میں پڑے ہیں جہاں آسمان کا کوئی پردہ بھی نہیں اور صبح کی ہوا ان کے
جسم پر خاک اڑا رہی ہے، وہ آپ کا نواسا بد کرداروں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ واہ حزنا، واہ کربلا، واہ کربا، اے میرے غم، اے میری کربلا، اے میرے بابا حسین، میرے ماں باپ قربان ان پر جو ناغائب ہیں کہ ان کی واپسی کی امید ہو۔ بیوی نے عرض کیا، اے میرے بھائی حسین، آپ سفر پر ہوتے تو میں آپ کے لوٹنے کی امید کرتی کہ مسافر سفر سے واپس گھر لوٹ آتے ہیں، اور نہ آپ زخمی ہیں کہ میں آپ کا علاج کر سکوں۔ آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، میرے ماں باپ فدا ان پر جو غم و اندوہ میں جان دے گئے، میرے ماں باپ قربان اس پیاسے پر جو پیاسا دنیا سے چلا گیا۔ بس خدا کی قسم، زینب عالیہ کی یہ فریاد سن کر ہر دشمن اور دوست کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ عاشورہ کے واقعے کے بعد جب کربلا کے قیدیوں کا قافلہ کوفہ پہنچا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک خطبہ دیا اور اس میں کوفہ کے لوگوں کو اس گناہ سے آگاہ کیا جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کر کے کیا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے المناک واقعے اور اپنے عزیزوں کی شہادت کے بعد پوری عفت اور بلند پایا فصاحت و بلاغت کے ساتھ معصومین کی سی شان میں ظاہر ہوئیں اور حضرت امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام کی گویا زبان بن گئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے ایک حکم سے تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، اور اچانک سانسوں میں سکتہ طاری ہو گیا، اونٹوں کے گھنٹیوں کی آواز بھی بند ہو گئی۔ پھر آپ نے خطبہ شروع فرمایا، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور درود ہو میرے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ اور نیک اہل بیت پر۔ اے کوفہ کے لوگو، اے دغا بازو اور خیانت کارو، تم رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے آنسو خشک نہ ہوں اور تمہاری سسکیاں تھمنے نہ پائیں۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تم نے اپنی قسموں کو فریب اور دھوکے کا ذریعہ بنا لیا۔ کیا تمہارے اندر بے شرمی، رسوائی، کینہ پروری، منافقت، خوشامد، غلاموں کی سی زبان درازی اور دشمنوں کے سامنے ذلت کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ کیا تم اس گھاس کی طرح ہو جو جانوروں کے فضلے پر اگتی ہے، یا اس میت کی مانند ہو جس کی قبر کو چاندی سے سجایا گیا ہو؟ تم نے آخرت کے لیے کتنا برا سامان جمع کیا ہے، وہ سامان جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور جس کے نتیجے میں تم ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہوگے۔ تم رو رہے ہو، روتے رہو، اللہ کی قسم تمہیں خوب رونا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے اور کم ہنسنا چاہیے۔ تم نے اپنے آپ کو ایسے گناہ سے آلودہ کر لیا ہے جس کا داغ تمہارے دامن سے کبھی نہیں دھل سکے گا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو قتل کر کے، جو پیغمبروں کے خاتم، رسالت کے گہوارے اور جوانان جنت کے سردار تھے، کیسے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہو؟ وہ جو تمہارے مومنین کا سہارا، تمہاری مصیبتوں میں فریاد رس، حقیقت کی روشن دلیل اور قحط و خشک سالی میں تمہارا مددگار تھا، تم نے اپنے اوپر کتنا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اللہ کی رحمت تم سے دور ہو، تمہاری کوشش بے نتیجہ رہیں، تمہارے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تمہاری تجارت خسارے میں رہی، اور تم اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے ہو، تو
تمہارے لیے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی ہے۔ اے کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا کلیجہ پھاڑا؟ تم نے ان کے پاکیزہ گھرانوں کی عورتوں اور بیٹیوں کو بازاروں میں کیسے پھرایا؟ تم نے ان کا کتنا خون بہایا ہے، تم نے ان کی کتنی بے حرمتی کی ہے، تم نے یہ ظلم کھلم کھلا کیا ہے، ایسا ظلم جو تاریخ میں سیاہ باب بن گیا، جس کی تاریکی آسمان و زمین کو چھو رہی ہے۔ کیا تم حیران ہو کہ آسمان خون برسا رہا ہے، حالانکہ آخرت کا عذاب اس سے بھی کہیں شدید اور رسوا کن ہوگا، اور اس دن تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی مہلت کو خوشی کا موقع نہ سمجھو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ نہ تو کسی کے خون کو ضائع ہونے سے ڈرتا ہے اور نہ ہی انتقام کے وقت کو گنواتا ہے اور گنواتا ہے، نہ انتقام کا وقت اس کے ہاتھ سے جاتا ہے اور نہ ہی کسی کے خون ضائع ہونے سے وہ ڈرتا ہے۔ بے شک تمہارا رب ہمیشہ چوکنا ہے اور اس کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اشعار پڑھے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں کہ تم نے کیا کیا، حالانکہ تم آخری امت ہو، تو تم کیا جواب دو گے؟ تم نے میرے اہل بیت، میرے بیٹوں اور میرے عزیزوں کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے بعض کو قیدی بنا لیا اور بعض کو خون میں نہلا دیا۔ کیا یہی میرا بدلہ تھا؟ حالانکہ میں تمہارا بھلا چاہتا تھا۔ تم نے میرے رشتہ داروں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو قوم ارم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یہ دردناک خطبہ ختم کرتے ہوئے لوگوں سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت لوگ حیران و پریشان تھے، غم اور پچھتاوے میں اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹ رہے تھے۔ ایک بزرگ آنسو بہا رہے تھے، جن کی داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے ماں باپ تم پر قربان، تمہارے بزرگ بہترین بزرگ، تمہاری عورتیں بہترین عورتیں اور تمہارے جوان بہترین جوان ہیں۔ تمہارا خاندان کریم اور بزرگوں کا خاندان ہے، تمہاری فضیلت بے مثال ہے۔ پھر یہ شعر پڑا، تمہارے بزرگ بہترین بزرگ ہیں اور تمہارا خاندان بہترین خاندان، تمہاری نسلوں میں تمہاری نسل کبھی مٹنے والی نہیں، تمام نسلوں کے اندر تمہاری نسل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام سید الساجدین زین العابدین نے اپنی پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی جان صبر کریں، جو گزر چکا ہے وہ عبرت کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم بغیر کسی استاد کے عالمہ ہو، انت عالمہ غیر معلمہ، اور بغیر کسی تعلیم کے دانا ہو۔ رونا دھونا انہیں واپس نہیں لائے گا جو جا چکے ہیں، اور گریہ ان کو واپس نہیں لا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ گریہ ایک فطری چیز ہے۔ امام چہارم امام زین العابدین کے ان الفاظ سے حضرت زینب کبریٰ نے سکون پایا اور خاموش ہو گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے بعد ہر موقع کو حق و باطل کی پہچان کے لیے استعمال کیا اور لوگوں کو جھوٹی دینداری کے توہمات سے نکالنے کے لیے مضبوط خطبات دیے۔ آپ نے نہ صرف کوفہ میں بلکہ شام اور یزید ملعون کے دربار میں بھی ظلم، جہالت اور منافقت کے خلاف آواز بلند کی، تاکہ شاید لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ لیکن یہ وہی لوگ تھے جو بہرے تھے، گونگے تھے اور بے عقل تھے، جن میں بصیرت کا فقدان تھا۔ لیکن علی کی بیٹی نے
علی بن کر، حسین کی بہن نے حسین بن کر، زہرا کی بیٹی نے زہرا بن کر ایسے خطبات دیے اور ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لوگوں کے قلوب کو جھنجھوڑا، ان کے ضمیروں کو ہلایا کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان شہدائے کربلا پر، اور خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس زینب کبریٰ پر کہ جس زینب کبریٰ نے حسین کے بعد، مولا حسین کے بعد دنیا والوں کو حسین بن کر دکھایا۔ اور کیوں نہ ہوتا، یہ وہی زینب ہے کہ جس کے استقبال کے لیے سید الشہداء اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور اٹھ کر اپنی بہن کا استقبال کرتے تھے۔ خدا ذوالجلال ہم سب کو محمد و آل محمد کی محبت میں جینے اور ان کی محبت میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنین مومنات جہاں پر بھی عزاداری میں مصروف ہیں، خدا ذوالجلال ان کی عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے غم میں غم گسار رہنے اور گریہ کرنے، عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔